چکی تھی. تو سورہ اعراف میں اس عہد کا ذکر ہے جو کہ مکی سورہ ہے, اور سورہ اعراف جو ہے مکی سورہ اور تقریباً مکی دور کے آخری دور کی سورہ ہے. تو اس میں کیا بیان ہوا ہے 172 آیت میں 172. اور نبی اچھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. اچھا, اس میں وَإِذ سے شروع ہو رہی ہے نا, تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ یا لوگوں کو بتاؤ. یہ جو وَإِذ سے کوئی آیت شروع ہوتی ہے اس میں ایک فعل امر جو ہے وہ ہڈن ہوتا ہے, محذوف ہوتا ہے, اذکر. تو اس کو یعنی کہ اے نبی لوگوں کو بتائیے, لوگوں کو یاد دلائیے وہ وقت جب کہ آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. انہوں نے کہا یعنی کہ ساری بنی آدم جتنے انسان تھے انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں, ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے. اچھا, یہ آیت جو ہے سورہ اعراف کی 172 آیت ہے. تو اس میں وہ اس عہد کا ذکر ہے, اور وہ عہد کیا ہے اس کو کچھ اس عہد کو کچھ مفسرین عہد الست کہتے ہیں اور کچھ عہد ازل کہتے ہیں. الست تو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جیسے الست کا لفظ آیا نا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو الستو کا جو لفظ آیا ہے تو اس وجہ سے اس کو عہد الست کہتے ہیں, اور کچھ مفسرین اس کو عہد ازل کہتے ہیں. ازل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بالکل شروع میں جو کائنات کی ابتدا تھی, ہماری زمین کی ابتدا سے بھی پہلے, حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا عہد ہے یہ. تو اس لیے اس کو کچھ مفسر جو ہیں وہ عہد ازل کہتے ہیں. جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے, کون سی آیت؟ یہ سورہ اعراف کی 172 آیت. اس آیت میں مذکور ہے کہ تمام بنی نو آدم یعنی تمام انسانوں کو اپنی پیدائش سے پہلے جب ان کی روحیں عالم ارواح میں پیدا کی گئی تھیں, عالم ارواح میں پہلے روحیں تمام ارواح پیدا کی گئی ہیں آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے. تمام ارواح عالم ارواح میں جمع تھی, موجود تھی. تو ان سے اجتماعی طور پر پوچھا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. انہوں نے سب نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں, ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. ٹھیک, تو یہ جو روح کے اندر اس بات یہ جو ہے کہ روح سے پہلے ہی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمام روحوں, چاہے وہ کوئی بھی ہوں, چاہے وہ اس وقت زمین پہ آنے کے بعد پیدا ہونے کے بعد وہ مسلمان ہوں, غیر مسلم ہوں, ایتھیسٹ ہوں, کوئی بھی ہوں, ہر روح سے جو ہے وہ عالم ارواح میں ان کی برتھ سے پہلے اس ارتھ پر ان کی برتھ سے پہلے بیفور دیئر برتھ وہاں پہ عالم ارواح میں یہ سوال کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا احساس, یعنی یہ احساس کہ میرا ایک خالق ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان کے لیے ایک احساس کہ میرا ایک خالق ہے, مجھے کسی نے بنایا ہے, میں اس کا بندہ یا بندی ہوں, انسان کی فطرت میں ودیت ہے. یہ احساس جو ہے, فیلنگ جو ہے, وہ فطرت میں ودیت ہے, وہ سب کانشیس ہوتا ہے. اور اس احساس کا مظاہرہ جب ہوتا ہے جب انسان کسی شدید ترین مشکل میں گرفتار ہوتا ہے.
یہ جو احساس ہے یہ انسان کے اندر پیوست ہوتا ہے، اس کی شخصیت کے اندر سب کانشیس لیول پہ، اور اس کا جو احساس کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان بہت ہی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، کوئی صورت نہیں ہوتی نکلنے کی، اور پھر وہ ایک دم گھبرا کے جو پلٹتا ہے اور پکارتا ہے اپنے خالق کو. اب وہ کوئی بھی ہوتا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کوئی یہودی، ہندو، کوئی ایتھیسٹ بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ جب بالکل گھر جاتے ہیں پریشانی میں کوئی بھی انسان اور اس کو کوئی راہ نہیں دکھتی، تو وہ پلٹ کر ایک دم پلٹ کر تڑپ کر جو پکارتا ہے، تو ایک اللہ کو پکارتا ہے، ایک خدا کو. اب وہ اللہ کا نام جانتا ہو نہیں جانتا ہو، لیکن خدا کو، اپنے بنانے والے کو پکارتا ہے. اس کی مثال جیسے قرآن پاک میں کئی دفعہ آئی ہے کہ جیسے سمندر کے سفر، جو مشرقین سمندر کے سفر پہ تم لوگ نکلتے ہو، تو جب تمہیں طوفان گھیرے میں لے لیتا ہے اور کہیں سے تمہیں کوئی مدد نہیں ہوتی اور بالکل پریشانی میں گرفتار ہوتے ہو، تو تڑپ کر کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو. تو یہ جو ہے، یہ فطرت جو ہے، یہ جو نیچر میں ہے یہ احساس، لیکن اس کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ ہر وقت نہیں ہوتا. وہ کبھی شاذ و نادر ایک دفعہ کبھی اس وقت ہوتا ہے جب انسان جو ہے ایسے حالت میں ہو. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر ہر انسان کی روح سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا، تو پھر انسان کے شعور میں اس کی یاد کیوں نہیں ہے؟ یعنی کہ کانشیس لیول پہ انسان کو کیوں نہیں یاد کہ وہ اس سے عہد لیا گیا تھا جب وہ روح پیدا ہونے سے پہلے؟ تو جیتے جاگتے اسے یہ عہد، یہ پرومس جو ہے یہ یاد کیوں نہیں ہوتا؟ تو اگر ہم غور کریں تو اس کی وجہ قدرتی ہے، نیچرل ہے. کوئی بھی انسان اپنی پیدائش کے واقعے کو نہیں یاد رکھ کر سکتا. یعنی کہ کوئی بھی انسان، ہم ظاہر ہے جس وقت ہم پیدا ہوتے ہیں، چاہے ہاسپٹل میں ہو چاہے گھر میں، تو وہ کسی بھی انسان کو اپنی پیدائش کا وقت یاد نہیں رہتا. یاد نہیں رہتا کہ کون اس وقت میری نانی موجود تھی، کہ میری امی موجود تھی، کہ میری پھوپھو موجود تھی. وہ ہمیں ہماری والدہ بتاتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا کوئی نہ ویژول میموری ہوتی ہے، نہ ہمیں وہ واقعہ یاد ہوتا ہے، حالانکہ ہم اس سے گزرے ہوتے ہیں. اور نہ ہی ہمیں نہ ہی کسی بھی شخص کو یہ یاد ہوتا ہے کہ وہ اس نے کب بیٹھنا شروع کیا تھا. بھائی ہر بچہ 5-6 ماہ کی عمر میں بیٹھنا شروع ہوتا ہے نا، تو اسے یہی یاد نہیں رہتا کہ میں کتنی دفعہ بیٹھا تھا اور کتنی دفعہ لڑک گیا تھا، اور پھر کب اس نے ماما، دادا، بابا کہنا شروع کیا تھا، اور کب وہ جیسے بچوں میں ہوتا ہے نا کہ بار بار ایک ٹوائے کو، ایک کھلونے کو بیڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا چیئر پہ اور نیچے پھینکتے ہیں اور بار بار اس کھلونوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ ساری حرکتیں جو ہم بچپن میں کرتے ہیں یہ ہمیں یاد نہیں رہتی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ ہمارے بچپن کے واقعات، یہ سارے واقعات جو ہیں ایون پیدائش سے لے کے اور جو ہماری انفینسی میں ہوتے ہیں، انفینسی کا مطلب 1 سال 2 سال تک کے جو ہوتے ہیں واقعات، نرسنگ کا بھی نہیں یاد رہتا کہ ہم نے کون سی بوٹل پی تھی یا کیا کیسے نرس کیا تھا، تو وہ سب بالکل یاد نہیں رہتا. تو اگر ہم دیکھیں تو آبزرو کریں تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کا جو شعور ہے، یعنی کہ اس کی جو یادداشت ہے، وہ تقریباً ڈیولپ ہوتی ہے 2.5 سے 3 سال کے بعد. جو ہم ریکال کر سکتے ہیں نا اپنی میموری میں، تو وہ 2.5 سے 3 سال کے بعد کے واقعات کو ریکال کرتے ہیں، اس سے پہلے کے ہمیں یاد نہیں رہتے. تو ویسے تو احساس جو اندر سے احساس ہوتا ہے، سائیکولوجیکل سینس ہوتا ہے، وہ تو بچے میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، لیکن وہ سب کانشیس لیول پہ ہوتا ہے، یادداشت میں نہیں ہوتا. یادداشت میں نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کے سامنے اگر گھر میں کانفلکٹ ہو رہا ہے، فیملی کانفلکٹ ہوتا ہے، تو اس پہ اثر ہوتا ہے. اس پہ اثر سب کانشیس لیول پہ ہوتا ہے. اس کو یاد نہیں رہتا کہ کب میں 6 مہینے کا تھا تو میرے گھر میں کون سی کانفلکٹ ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی. لیکن ہاں اس کو اثر ہوتا ہے، لیکن وہ یاد نہیں رہتا. تو یادداشت جو ہے، وہ ایکچوئل میموری جو ہوتی ہے، وہ کانشیس لیول پر
وہ دیر سے شروع ہوتی ہے. رفلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2-3 سال کے بعد سے بچے کو اپنی وہ واقعات یاد رہتے ہیں. تو پھر تو جس طرح بچے کو اپنا پہلا قدم لینا یاد نہیں رہتا, اپنی پیدائش کا واقعہ یاد نہیں رہتا, تو یہ عہد جو لیا گیا تھا یہ تو اس کی پیدائش سے بہت پہلے اس کے روح ہونے کی حالت میں دیا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ غیر شعوری طور پر تو ہم اپنے ایک رب, ایک خالق کا تصور رکھتے ہیں فطری طور پر, لیکن اس کا مظاہرہ نہیں ہوتا. یا تو ہمارے فیملی ممبرز اگر مسلمان ہوں اور تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک رب ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. لیکن اگر جیسے کوئی ایتھیسٹ ہے, اس کے اندر بھی فطرت میں ہوگا, اس کا مظاہرہ نہیں ہوتا. مظاہرہ جب ہی ہوتا ہے جب وہ کبھی اس کی لائف میں کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جس میں وہ ایک دم سے پلٹ کر تڑپ کر اپنے خالق کو پکارے. ورنہ تو وہ یہ جو اس کے اندر جو فطرت میں اندر ودیت ہوا ہے یہ احساس, وہ اندر ہی رہتا ہے, سب کانشیس لیول پر ہی رہتا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ جو روح جس سے وعدہ کیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے تمام روحوں سے یہ جو وعدہ کیا ہے سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے, تو وہ جو روح ہے وہ کب آتی ہے کسی بھی انسان میں؟ وہ روح جو ہے وہ شروع سے نہیں ہوتی, فرسٹ ڈے سے نہیں ہوتی. جو زائگوٹ کی اسٹیج ہے, یونی سیلولر یا اس کے بعد مورولا اسٹیج ہے 16 سیل, اس میں نہیں ہوتی. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے. صحیح حدیث ہے, بہت مشہور حدیث ہے, اوتھینٹک. حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے, صحیح مسلم میں ہے. اس میں میں بتا رہی ہوں کہ جو حدیث میں کیا بیان ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ اس کے مطابق, اس حدیث کے مطابق رحم مادر میں بچے کی جسمانی نشوونما جو شروع کے ابتدائی جو اس کے جو اسٹرکچر بنتا ہے وہ تقریباً 120 دن میں بنتا ہے. 120 دن وہ بننا شروع ہو جاتا ہے, شروع سے ہی بننا شروع ہو جاتا ہے, ایمبریولوجی میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہ کہ جب جسم ایک خاص اپنے ڈیولپمنٹل اسٹیج پہ پہنچتا ہے جس میں سسٹم پورا اسٹیبل ہو جاتا ہے, اس کے خد و خال متعین ہو جاتے ہیں, سسٹم کام کرنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس حدیث کے مطابق 120 دن کے بعد, 120 دن جب گزر جاتے ہیں تو 120 دن کے بعد ایک فرشتہ ہر انسان کی روح اس کے ڈیولپنگ ایمبریو میں لا کر ڈالتا ہے. حدیث میں علاقہ کی سٹیج ہے 40 دن اور پھر مدقہ 40 دن, تو ٹوٹل 120 دن کے بعد جو ہے وہ ایک فرشتہ انسان کی روح کو اس جو ڈیولپنگ ایمبریو ہے اس میں لا کر ڈالتا ہے. اس سے پہلے جو وہ ڈیولپنگ ایمبریو ہوتا ہے وہ ایک حیوانی جسم ہوتا ہے, یعنی کہ جیسے ایک ظاہر بکری کا بچہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, بلی کا بچہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کے بھی سارے باڈی پارٹس ہوتے ہیں اور وہ سسٹم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, دل بھی کام کر رہا ہوتا ہے, بلڈ فلو بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو انسانی شخصیت ہے, جو انسان کی جو شخصیت ہے وہ جو ہے وہ روح کی شکل میں یہ فرشتہ جو ہے 100 پریگنینسی کے 120 دن کے بعد داخل کرتا ہے. تو یہ تو تھا کہ یہ جو روح سے جو عہد لیا گیا اور روح اور جسم کا تعلق کہ روح حدیث کے مطابق روح کس وقت انسان کے جسم میں آتی ہے. تو اب مختصراً یہ کہ عہد الست کے پیش نظر ہر انسان کے اندر جو اپنے خالق, اپنے ایک رب ہونے کا احساس فطری طور پر موجود ہوتا ہے, یہ لوگ اس کا شعوری انکار کرتے ہیں یا عہد شکنی کرتے ہیں. اچھا, عہد شکنی سے مراد کیا ہے؟ عہد شکنی وہ لوگ کرتے ہیں, جیسے اس میں ہے نا کہ انہوں نے کہا جو عہد ہوا سورہ اعراف میں ہم نے دیکھا, اس میں انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں, ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رب ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے, اپنی کتابیں بھیجی.
تو جو عہد شکنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کی دعوت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، جو وہ ان کتابوں میں جو دعوت ہوتی ہے، یہ لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ ایک اللہ کی پہ ایمان لاؤ جس نے تمہیں بنایا ہے، توحید کا انکار کرتے ہیں، اور پھر رسالت کا بھی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے اور ان کو انبیاء بھیجے اور جو بکس آف ریولیشن ہے ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ نافرمان لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔